تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے. یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں. آج ایک اور بڑا اہم جو ٹاپک ہے اس میں گفتگو کرنا چاہتا وہ ہے غیرت کے نام پہ قتل یا اس کو آنر کلنگ کے نام سے جو کہا جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی سیڈ نیوز ہے کہ ٹھیک ہے بہت واقعات کم ہو چکے ہیں دنیا میں، اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن ابھی بھی موجود ہے. اور ایسے علاقے موجود ہیں دنیا کے ہر جگہ پہ جو کسی نہ کسی حساب سے یہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی غلط ایکشن ہوتا ہے تو ہم اس کی بنیاد پہ کسی کی زندگی لے سکتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب دنیا کے جو کائنات کی جو کتابیں ہیں اس کی روح سے کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. یاد رکھیں کسی انسان کی زندگی لینا ایسا ہی ہے جیسے پوری کائنات بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں اس کا قتل کے برابر ہے. کہ کسی کے ناگناہ کو کسی کی زندگی لینا ایسا ہی ہے کہ اس وقت اگر 8 ارب لوگ ہیں تو وہ آپ نے سب کی زندگی لے لی. اور سوچیں اگر ایک انسان کی زندگی لیے تو کائنات کا مالک یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دوں گا اور اس کو کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ اور مرائے گا بھی نہیں. اور زندگی ہمیشہ اس کی جو اسکن ہے جلتی رہے گی اور ہم دوبارہ بنائیں گے. اس کو مزہ سکھائیں گے کہ اس نے جو میری روح تھی اس کو وہاں سے نکالا اور انسان جس کے کوئی قصور سے قتل کیا. تو ایک قتل کا انسانیت قتل جو ہے وہ ایک کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی بنیادی جو ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. کئی ایسے ممالک موجود ہیں ساؤتھ ایشیا میں بھی ہیں بلکہ دنیا میں کئی جگہوں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ جو ماں باپ بڑی کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو بیٹا یا بیٹی کو پالنے کے لیے اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک کامیاب ترین بچے بنیں. لیکن جب وہ بلوغت کو پہنچتے ہیں تو میرے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں نے کہتا ہوں کہ بلوغت کے بعد ہم دنیا اس وقت بہت ہی اگنورنس ہے اور بہت ہی غلط طریقے سے چل رہی ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اب ان کے اندر ایک خواہش ایسی پیدا ہو رہی ہے جس سے وہ محبت بڑھتی ہے مرد بچوں اور لڑکے اور لڑکی میں. اور ہمیں چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کو ایک حلال طریقے سے ان کی خواہش کو ہم مل بیٹھ کے پورا کریں اور ایک خاندانی سسٹم اس سے بہتر ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ہم دنیا ایسے نہیں کر رہے اور پھر یاد رکھیں یہ بھی آپ کے سامنے بڑی اگزامپل ہوگی کہ مثالیں موجود ہوں گی کہ جب بچے 12 سال سے نیچے ہوتے ہیں تو وہ ہر وقت کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں کرتے. لیکن جیسے وہ پیوبرٹی میں جاتے ہیں یعنی کہ بلوغت میں جاتے ہیں اور 13 سال تقریباً کا ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے اور کافی مشکلات ہوتی ہیں اور وہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور وہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب بجائے ماں باپ کی طرف سوچنے کے اب وہ کوئی ایسی طرف جائیں. لڑکے کے ساتھ محبت محسوس ہوتی ہے. اور یہ سب میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے جو ہمارا کریٹر ہے. وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں خاندان کو مضبوط کریں اور اس کو بڑھائیں. تو یہ خواہش ہونا مرد عورت کے ساتھ کی طرف جانا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سیڈ انسان کے اندر بنتے ہیں جو بیج بنتے ہیں وہ اس ایک خاندان مضبوط اور بڑھے اور بچے پیدا ہوں. لیکن ہم اس کو ایک طریقہ کار مقرر کیا گیا ہے اس کو بتایا گیا کس طریقے سے آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں کہ خاندان والے مل کے. اور اب یہ یاد رکھیں یہ بھی میں نے پہلی بار بتا چکا ہوں کہ اس کا وعدہ کیا جاتا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں کہ اگر آپ نکاح کی طرف جائیں گے تو رزق بڑھے گا. یہ پرومس ہے. لیکن کیونکہ ہمارا سسٹم دنیا کا ایسا خراب ہو چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ اب اگر میری بیٹی ہے تو آپ کیسے اس کو پالیں گے یا کیسے اس کی کیئر کریں گے. تو ہم سب چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے سب کچھ لڑکے کے پاس موجود ہو تو پھر ہم شادی کریں. اور یہ بہت بڑا دنیا میں اس فساد کی وجہ ہے جس کی وجہ سے گھر گھر میں پریشانی ہے مشکلات ہیں. اب ہمیں اسے سمجھنا چاہیے کہ آنر کلنگ کیوں ہوتی ہے. اس میں زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹے ایریاز ہیں قصبے ہیں ٹاؤنز ہیں گاؤں ہیں وہاں پہ ایک ٹریڈیشنل ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر بچی خود کوئی فیصلہ کرتی ہے کہ کسی بچے کے ساتھ وہ معاملہ کرے اور اس سے محبت کی طرف بڑھے اور کوئی بات چیت کرے تو وہ اس کو بہت بڑا غیرت کا معاملہ سمجھا جاتا ہے. اور جو جرگے بنائے جاتے ہیں لوکل لیول پہ اس کی جو اگر آپ دیکھیں ٹیچنگ جو ہے اس کی بنیاد انسانی کتاب آسمانی کتاب نہیں ہے یعنی قرآن تورات اور وہ نہیں ہے گاسپل جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ انسانی کتابیں جو ہیں خود لکھی گئی ہیں. اور اس میں وہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ سٹوننگ کر دیں بچے کو پتھر مار کے مار دیں یا اس کو قتل کے وہ جائز ہے کہ اب اس کو مار دیں اسے بے حیائی کی ہے. اب قرآن سے اگر آپ تولیں قرآن بہت بہترین ہدایت ہے لیکن یاد رکھیں قرآن کے جو آیات ہیں وہ ایک جگہ پہ مخصوص نہیں ہیں. آپ کو پورا قرآن پڑھنا پڑے گا ایکسٹریکٹ کرنا پڑے گا اس کی ہدایت. میں نے کتاب بھی لکھی ہے قرآن ٹاپکس پہ تنویر کاظمی
اس میں نے ساری آیتوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے. اس میں بہت بہت ہی زیادہ انفارمیشن یہی ہے کہ ہمیں کم سے کم 4 گواہ پیش کرنے ہوں، اور چاروں گواہ ایسے ہوں جو انسان ہوں اور وہ سچے ہوں اور وہ یقین کریں کہ انہوں نے جو آپس میں تعلقات تھے وہ جنسی تھے. ایون اگر آپ پاس بیٹھے ہیں، تصویر کھینچ رہے ہیں، محبت والی باتیں کر رہے ہیں یا کچھ بھی ہو رہا ہے، جب تک وہ عمل جس سے ایک سیڈ ٹرانسفر ہوتا ہے، جب وہ عمل نہیں ہوگا تو اس کو زنا نہیں کہلایا جائے گا. یہ بہت، میں اس لیے یہ اوپن گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے بتانا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر کوئی پاس بیٹھا ہوا ہے، کوئی آپس میں گفتگو کر رہا ہے یا کوئی لیٹر لکھ رہا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ انسانی فطرت ہے، ہمیں اسے اگنور کرنا چاہیے. اگر آپ 4 جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر 4 گواہ پیش کر دیے تو جس میں آپ ایگزیکٹلی جو پورا ایکٹ ہوتا ہے سیکس کا، اگر وہ ہے جنسی تعلقات پودے، تو پھر آپ اس کو، وہ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک اس کے بعد اگر وہ اس کو پنش کریں، اور وہ دورے سے مراد ہے کہ جوتے لگا دیں، کچھ لوگوں کو بلائیں، ان کو بتائیں کہ یہ ٹھیک نہیں تھا، اور اس کے بعد اگر وہ معافی مانگ لیں تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، کریٹر ہمارا کہہ رہا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور ان کو موقع دیا جائے. بالکل سمپل بات ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ قرآن کے جو گائیڈ لائنس میں یہ بھی ہے کہ اگر جو ایکیوز کرنے والا ہے، جس نے الزام لگایا ان بچوں کے اوپر یا کسی بڑوں کے اوپر یا بدکاری کا یا کسی بے حیائی کا، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے تو 80 دورے مارے جائیں اس کو جس نے الزام لگایا ہے، تاکہ اس کو سبق ملے کہ اس نے دنیا میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ 80 دورے سے مراد اس کے جوتے مارے جائیں گے، سب کے سامنے مارے جائیں گے کہ اس نے بغیر ثبوت کے الزام لگایا. باقی اگر آپ کو یقین ہے کہ کوئی بری چیز ہو رہی ہے اور آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر آپ سمجھا سکتے ہیں، آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، گاڈ پہ چھوڑ دیں، مرنے کے بعد حساب ہوگا. لیکن ہم قدرت کے قانون کو نہیں توڑ سکتے، ہم کسی صورت میں ایسے کام نہیں کر سکتے. کسی کی زندگی لیں، کسی کو، اور اس طرح کے ذریعے یہاں جو عمل ہوتا ہے وہ یقین اس کو کام ضروری ہے کہ ہم اس کو عزت کے ساتھ ان کو رخصت کر دیا جائے، یا ان کے وہ یہ ساری جو ہے انسان کے رویے جو ہیں، ان کے جو مذہبی انسانی کتابیں ہیں اس کی بنیاد پہ ہیں. تو ہمیں ہر حالت میں یہ چیز سے نکلنا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. یاد رکھیں، پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ انسان کا قتل، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یعنی اگر کسی نے ایک کے بے گناہ کو مارا اور وہ 8 ارب لوگوں کو قتل کا، اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی دنیا میں ختم اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے وہ خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت. اب ہمیں اس برائی سے نکلنا پڑے گا، ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. پہلے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم بچوں کی شادیاں ٹائم پہ کریں، اور اگر ہم نہیں کر پا رہے تو کوشش یہ کریں کہ ہمارے میں تحمل ہو. ہم کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکے بچوں، اسٹیٹ کو بھی چاہیے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، اسٹیٹس کا کام ہے کہ اگر وہ اپنے ڈاکومنٹری دیکھے کتنے بچے بڑے ہو رہے ہیں، کتنے بلوغت میں پہنچے ہیں، وہ ان کو سپورٹ کرے. اور ہر لحاظ سے اس طرح اگر کوئی بیوائیں بیٹھی ہیں یا ڈیورس عورتیں ہیں، اگر وہ کسی ینگر جنریشن سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کوئی اگر دوسرے لوگ ہیں، مرد زیادہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ینگر جنریشن کو سپورٹ کریں اور لڑکیوں کو، یہ سب چیزیں ہمیں اڈاپٹ کرنی پڑیں گی تاکہ ہم یہ جو دنیا میں فساد ہے اس سے نکلیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کائنات جو کائنات کا مالک ہے وہ پھر سزائیں بھیجتا ہے. اس لیے ہمیں اب اپنے کو ٹھیک کرنا پڑے گا، واپس آئیں اس دنیا کائنات کے، تاکہ دنیا میں امن چین ہو، محبت پھیلے، اور جتنی جلدی سکے اس پرانی چیزوں سے، انسانی کتابوں کے جو رویے اس سے ہٹیں، اور اللہ کی کتاب جو گاڈ میں پوری گائیڈ لائنس ہیں اس کے مطابق چلیں گے تو دنیا میں امن چین آ جائے گا. تو آئیے ہم اس چینج ہوں، ہم اس چیز کو ٹھیک کریں. تو پھر انشاءاللہ دوبارہ بات ہوگی آپ سے اگلی دفعہ. بائے.